الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك مرافقة محمد في أعلى جنة الخلد ونسألك اللهم الجنات العلا۔ قرآن اور نماز کے حوالے سے نماز کے الفاظ کے رازوں کی بات ہو رہی تھی۔ جو نماز ہم ادا کرتے ہیں اس نماز کی جو حیت ہے، جو الفاظ ہیں، اس کی ترتیب ہے، اس کا اختتام ہے، اس کا انتقال ہے، اس میں کچھ راز ہیں، کچھ آپس میں کڑیاں ہیں وہ جوڑ رہے تھے۔ پہلی کڑی اور پہلا راز یہ تھا کہ نماز ایک ایسا عمل جس کا آغاز اللہ کے لفظ سے ہوتا ہے اور اختتام بھی اللہ کے لفظ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کہہ کے شروع کی اور آخر میں بھی اللہ کا لفظ ہے کہ سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ دونوں مقام وہاں پر اللہ کا ذکر ہے، آغاز بھی اللہ کے لفظ سے ہے اور اختتام بھی اللہ کے لفظ سے ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ تھی کہ اس نماز کے لیے جن الفاظ میں دعوت دی گئی ہے وہ اذان ہے، اور اذان کا آغاز بھی اللہ کے لفظ سے ہے اور پھر اذان کا اختتام بھی اللہ کے لفظ سے ہے۔ یہ اتفاق نہیں ہے، میرے رب کے انتخاب ہیں، اس کی بہت سی حکمتیں ہیں۔ پھر تیسری بات یہ بتائی گئی کہ نماز کے اختتام کے بعد جو سب سے پہلا لفظ آپ ادا کرتے ہیں سلام پھرنے کے بعد، وہ سب سے پہلا لفظ بھی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا لفظ ہوتا ہے۔ جو پہلا ذکر ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے کے بعد بلند آواز سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ جو اللہ کا لفظ، اللہ کا نام نماز کے فوراً بعد ہے، یہ ایک اشارہ ہو سکتا ہے کہ نماز کے بعد بھی اللہ سے تعلق نہیں توڑنا، اس کو بھولنا نہیں ہے، ترجیح اللہ کی ذات ہی رہے گی۔ اور پھر جب اذان کا اختتام ہوتا ہے، مؤذن کہتا ہے لا الہ الا اللہ، تو جو دعا اذان کے اختتام پر ہے، مسنون دعا، اس کا پہلا لفظ کیا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ۔ اس کا آغاز بھی اللہ کے لفظ کے ساتھ ہے۔ یہ وقت ہی اور کیفیتیں ایسی ہیں، یہ عمل، یہ نماز، یہ عبادت ہے ہی ایسی کہ اللہ ہی اللہ سب کچھ چلا جا رہا ہے۔ اب یہ جو میں نے تیسری بات ذکر کی، یہ اتفاق نہیں ہے، اللہ کی حکمتیں ہیں،
اللہ کی نہ جانے کتنی حکمتیں ہیں قیامت تک آتی رہیں گی، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہے کوئی فضل نازل کر دے، یہ بات اس کو بتا دے اور وہ لوگوں تک پہنچا دے۔ اللہ ہمیں اپنا خاص علم اور نور عطا فرماتا رہے۔ یہ آغاز بھی اللہ کے لفظ سے، اختتام بھی اللہ کے لفظ سے، نماز کے بعد بھی جو پہلا لفظ ہے وہ اللہ کا لفظ ہماری زبان سے ادا ہوتا ہے۔ چوتھی بات سمجھ لیجئے کہ جب نماز آپ ادا کرنے لگتے ہیں، شروع نہیں کی، اس سے پہلے جو اقامت ہوتی ہے اس کا آغاز اور اختتام بھی کس سے ہوتا ہے؟ آپ نماز سے پہلے آخری لفظ بھی اللہ ہی سنتے ہیں۔ یہ چند ابتدائی باتیں تھیں جو پچھلے خطبہ جمعہ میں نے رکھی تھیں، دہرا دیں، اور اس سے آگے پھر ایک اور بات، اب نماز کے آپ گھر جا کے یہ عمل ضرور کیجیے گا کہ نماز کے جتنے بھی جملے ہیں اس کو لکھ لیں، اس کی ایک لسٹ بنا لیں، ایک ایک جملہ نماز جو پوری کی پوری نماز ہے، سبحانک سے جو آپ شروع کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک سطر میں ایک ایک جملہ لکھتے جائیں۔ نماز کے جتنے بھی جملے ہیں ہر جملے میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ نماز کا کوئی بھی جملہ جو آپ ادا کرتے ہیں وہ اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہے۔ یہ آپ کو اگلی بات بتائی گئی تھی۔ یہ جب آپ کا ذہن ان چیزوں پہ سوچنا شروع کر دے گا اور آگے بڑھتے جائیں گے، پھر اگلی باتیں بھی سمجھ آتی جائیں گی اور یہ کڑیاں آپس میں جڑیں گی تو وہ راز ایک جو نظام بناتے ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں آئے گا اور نماز کی کیفیتوں میں لطف آئے گا۔ آپ نماز کے جتنے بھی جملے ہیں الگ الگ لکھیں۔ جب ہم کہتے ہیں نا اللہ سب سے بڑا ہے، یہ ایک جملہ ہے۔ ہم کہتے ہیں اے اللہ محمد پر اپنی رحمت نازل فرما، یہ ایک جملہ ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی ہو، یہ ایک جملہ ہے۔ جب ہم کہتے ہیں میرا اعلیٰ بلند رب، اس کے شائن شان میں اس کی تعریف کرتا ہوں، سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے جب ہم الفاظ کرتے ہیں وہ یہ بھی ایک جملہ ہے۔ جب آپ دو سجدوں کے درمیان جو سب سے چھوٹا عمل ہے نماز میں، آپ کہتے ہیں رب اغفر لی، یا جو دوسری بھی دعائیں پڑھتے ہیں، تو یہ اس میں بھی اللہ کا ذکر ہے، یہ ایک جملہ ہے۔ ہم جملہ کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ سے جو گفتگو کر رہا ہوں ایک جملہ کر کے کرتا ہوں۔ انسان آپس میں جو پیغامات دیتے ہیں وہ جملوں کی شکل میں دیتے ہیں۔ اب یہ جتنے بھی جملے ہیں یہ سارے کے سارے آپ ایک لکھ لیں، اور یہ سارے کے سارے جملے ان میں وہ حصہ ہائی لائٹ کریں جہاں پہ اللہ کا ذکر بنتا ہے، اس کے نیچے نشان لگا لیں۔ سبحان ربی الاعلیٰ میں ربی، اللہ اکبر میں اللہ، التحیات للہ میں للہ، اللہم صلی میں صلی اللہ آپ رحمت نازل کریں، اور لکا کاف، آپ وہ سارے کے سارے جہاں پہ اللہ کا ذکر جس طرح بنتا ہے وہ الفاظ آپ اس کے نیچے نشان لگا لیں۔ جب آپ یہ نشان لگا لیں گے تو آپ کو پورے کے پورے جملوں کے اندر ایک واضح طور پر نظر آئے گا کہ ایک ہی ذات کی بات ہو رہی ہے، دوسری کی نہیں ہوتی، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اب یہ مسلسل ہر جملہ ہی، آغاز بھی، اختتام بھی، اس کے بعد بھی، اس سے پہلے بھی اور اس کے اندر بھی، ہر جگہ پہ اللہ کا ذکر ہونا ہی نماز کو بہت سی وجہ سے اللہ نے کہا ہوگا، لیکن مجھے جو ایک سمجھ آئی کہ اللہ نے ذکر کہنے کی اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے، ذکر ہی ذکر ہے، مسلسل ذکر ہے، بغیر وقفے کے ذکر ہے۔ اور پھر جملوں کی ایک اور خاص بات دیکھیے گا کہ ذکر کی ورائٹی ہے۔ ایک صرف اللہ اللہ نہیں کہا گیا، کبھی انتا کہا گیا ہے، کبھی یا کہا گیا ہے، کبھی کاف کہا گیا ہے، مسلسل ہے ذکر اللہ کا، الفاظ بدل کے ہیں۔ پانچویں چیز ایک اور سمجھ لیجئے، الفاظ کی طرف میں پھر آتا ہوں۔ نماز کے ابھی تک تو آپ الفاظ آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں کہ میں الفاظ پہ بات کر رہا ہوں۔ اب نماز کے جو الفاظ ہیں وہ الفاظ وابستہ ہیں مختلف کیفیت اور حالتوں سے۔ کبھی کھڑا ہونا ہے تو قیام ہے، کبھی جھکنا ہے تو رکوع ہے، اور کبھی سجدے میں نیچے زمین پہ سر رکھنا ہے تو سجدہ ہے، اور ادب سے بیٹھنا ہے تو تحیات ہے، دائیں گھومنا ہے، بائیں طرف دیکھنا ہے تو سلام ہے،
اور کسی طرف نہیں دیکھنا، یکسو ہو جانا ہے تو تکبیر ہے۔ یہ حالت نماز میں آنا، یہ قیام شروع کر دینا، پھر یہ رکوع میں چلے جانا، پھر رکوع سے اٹھنا، رکوع سے سجدے میں جانا، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، پھر سجدوں کے بعد التحیات بیٹھنا، یہ مختلف کیفیتیں ہیں۔ ہر کیفیت، ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں جاتے ہوئے جو الفاظ ہم ادا کریں گے اس میں بھی اللہ کا ذکر ہوگا۔ ایک کیفیت سے آپ کھڑے ہیں، آپ نے کیفیت سے دوسری میں جانا ہے، آپ اللہ اکبر کہہ کے جا رہے ہیں۔ آپ رکوع میں ہیں، آپ نے رکوع سے اب سر اٹھانا ہے، آپ ایک کیفیت سے دوسرے میں جا رہے ہیں، آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے جا رہے ہیں۔ آپ رکوع کے بعد کھڑے ہیں، آپ سجدے میں جا رہے ہیں، کھڑے سے سجدے میں جا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر۔ آپ سجدے میں ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اب سجدے سے نکل کے دوسری کیفیت میں جانا ہے، پھر آپ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں۔ آپ پھر سجدے میں جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر بیٹھتے ہیں، آپ التحیات میں بیٹھے ہوئے ہیں، سجدے سے التحیات میں گئے، اللہ اکبر کہا، التحیات میں بیٹھ کر جو آپ نے کہنا تھا کہہ لیا۔ آپ نے التحیات کے بعد نماز سے نکلنا ہے، آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کا ذکر اس کیفیت میں کر رہے ہیں۔ یہ محبت سے سوچنے والے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہر کیفیت میں بندے کا تعلق اللہ سے ہونا چاہیے۔ زندگی میں کھڑا ہے، بیٹھا ہے، پریشان ہے، دکھی ہے، بچہ ہے، بڑا ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، مریض ہے، صحت مند ہے، کیفیتیں آتی رہیں گی، ہر کیفیت میں ساتھ رب ہونا چاہیے۔ گویا کہ نماز ایک خاموش پیغام دے رہی ہے، ان اللہ معنا، اپنے ساتھ اللہ کو محسوس کرتے رہنا۔ حالانکہ نماز اگر ایک ہی کیفیت میں فرض کر دی جاتی کھڑے ہو کر اور یہ سارے الفاظ ادا کر لیں، یا نماز کو صرف سجدے میں ہی محدود کر دیا جاتا کہ نماز یہ کہ بندہ جائے سجدے میں، بندہ ہے نا اللہ کا محتاج ہے تو بس سجدے میں گرا رہے، اتنی دیر گرنا ہے اور اتنے الفاظ کہنے ہیں۔ لیکن اس نماز میں ساری جو کیفیتیں اللہ نے رکھی ہیں، ہر کیفیت میں ایک سے دوسرے میں جاتے ہوئے جو انتقال کا مرحلہ ہے اس میں لفظ اللہ کا ذکر ہے۔ یہ 5ویں جو کڑی تھی۔ اب ایک اور چیز جو تفصیل سے سمجھیے، اللہ کا جو ذکر ہے اس کے بہت سے رنگ ہیں، اس کا ایک رنگ نہیں ہے۔ جو ہم دعائیں کتابیں لیتے ہیں ان میں جو دعائیں لکھی ہوتی ہیں، جو مسنون اذکار ہیں، ان میں مختلف حوالوں سے مختلف اذکار کے نام ہوتے ہیں۔ جیسے آپ کے پاس اگر آپ الحمدللہ کہیں تو وہ حمد کہلاتی ہے، اللہ اکبر کہیں تو وہ کیا کہلائے گی؟ تکبیر۔ جب آپ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ کیا عمل کہلاتا ہے؟ شہادت۔ جب آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، یہ کیا کہلائے گا؟ تسبیح۔ جب آپ کہتے ہیں تبارک ربنا، یہ کیا ہوگی؟ یہ تبریک ہے۔ جب آپ کہتے ہیں یا اللہ، یہ کیا ہوگا؟ یہ پکار ہے۔ جب آپ کہتے ہیں یا اللہ، اے اللہ، یہ پکار ہے۔ اور جب آپ صرف کہتے ہیں نا بسم اللہ، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تسمیہ۔ جب آپ کہتے ہیں اعوذ باللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں جانے کے لیے اس کو کہتے ہیں استعاذہ۔ یہ سب نام عوامی طور پہ مشہور ہوتے ہیں کہ تکبیر ہے، تسبیح ہے۔ جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وہ اللہ کا کلام ہے، اس کو ہم کہیں گے تلاوت۔ جب آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ آپ کی توحید ہوتی ہے، یہ آپ کا اخلاص ہوتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ، یا السلام علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تسلیم ہوتی ہے۔ یہ سارے کے سارے جو اذکار کے رنگ ہیں، یہ آپ اپنے ذہن میں پہلے رکھ لیجئے۔ ان سب کے اپنے اپنے الفاظ ہوتے ہیں، اور ان سب کے الفاظ مشہور ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، فلاں وظیفہ، فلاں ذکر، فلاں، یہ سب آپ لوگوں کے ذہن میں آپ کو پتہ ہوگا۔ لیکن اب دیکھیے نماز کے اندر، نماز جیسے ہی شروع کی، آپ کہیں اللہ اکبر، سبحانک اللہم وبحمدک، آپ جو لفظ کہتے جائیں گے، ایک ایک لفظ اللہ کے ایک ذکر کی ورائٹی آپ ادا کرتے جا رہے ہیں۔ اگر میں نماز کے الفاظ کے پیچھے جو ذکر ہیں ان کو میں صرف ذکر کرتا جاؤں، میں نماز کے الفاظ کو ابھی نہیں
پڑھتا اس کے پیچھے جو ذکر کی کیفیت ہے تو وہ میری نماز یہ بنے گی، جب میں نے کہا اللہ اکبر یہ تکبیر ہے، جب میں نے کہا سبحانک اللہ یہ ہے تسبیح آ گئی، وبحمدک یہ حمد آ گئی، وتبارک اسمک یہ تبریک آ گئی، وتعالی جدک یہ اللہ کی تمجید آ گئی، ولا الہ غیرک میری تسبیح آ گئی۔ یہ 6 لفظ، یہ 6 قسم کے اذکار آپ وہاں پہ کر چکے ہیں۔ آپ اس کیفیت میں گئے ہیں کہ لفظ نہیں کہہ رہے، آپ اللہ کا ایک پورے کا پورا ذکر پورا ادا کر رہے ہیں۔ ولا الہ غیرک، پھر میں نے تلاوت کر لی، تلاوت کو میں سورہ فاتحہ نماز کے الفاظ نہیں ہیں، اس کو الگ کر دیتے ہیں۔ اخلاص نماز کے، سورہ اخلاص نماز کے الفاظ نہیں، اس کو الگ کر دیتے ہیں۔ آ جائیں آگے، آپ رکوع میں جانے لگے، تکبیر آ گئی، آپ نے رکوع میں تعظیم کی، آپ رکوع سے اٹھے تکبیر کی، آپ نے رکوع میں کھڑے ہوئے اللہ کی پھر حمد کی، سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے، آپ پھر گئے، پھر آپ نے تکبیر کی، سجدے میں گئے، آپ نے تعلیہ اللہ کی علو اور اللہ کی تسبیح بیان کی، آپ سجدے کے درمیان میں بیٹھے، آپ نے استغفار کیا، آپ نے دوسرے سجدے میں پھر پہلے سجدے جیسا عمل کیا، جب التحیات میں بیٹھے التحیات للہ، اخلاص، یہ سب چیزیں اللہ کے لیے اخلاص کی عبادت آپ نے کی۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس میں آپ نے تسلیم کی عبادت میں داخل ہوئے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ صالحین، پھر تسلیم میں گئے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ کی شہادت آئی اور آپ کی پھر توحید آئی۔ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، پھر نبوت کا وہاں پر عقیدہ آیا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی نبی کے رسول کا بندگی کا وہ آپ کا عقیدہ آیا۔ آپ نے درود پڑھا تو اس وقت آپ کے درود کی عبادت میں ہے۔ اللہم کہا تو اللہ کو آپ نے پکار لیا۔ اب جب آپ نے اللہ کو پکارا، ساتھ درود پڑھا، انک حمید مجید کہا، اللہ کی پھر حمد بیان کی، پھر آپ نے مجد بیان کی، اللہ کی بزرگی بیان کی۔ پھر جب آپ نے جو بھی دعا پڑھتے ہیں جو درود کے بعد جب آپ نے وہ کیا، آپ نے استغفار کیا ہوگا، آپ نے استعاذہ کیا ہوگا، آپ نے جب وہ کام مکمل کر لیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ پھر دعا کی عبادت ہے۔ یہ اب اگر آپ نماز کے الفاظ سے ہٹ کر اپنی نماز کا تسلسل دیکھیں تو اصل میں جو فرشتہ لکھ رہا ہوگا وہ ہوگا ذکر کیا، تکبیر کی، تحمید کی، تمجید کی، تکبیر کیا، تحلیل ادا کر دی، تسبیح کر دی، دعا کی ہے، ندا پڑھ لی ہے، تسمیہ ادا کیا ہے، استعاذہ کیا ہے، تسمیہ پھر پڑھا ہے، پھر تلاوت ہوئی ہے، پھر شہادت ہوئی ہے، پھر تکبیر آئی ہے، پھر تسبیح آئی ہے، پھر حمد آئی ہے، پھر تکبیر ہے، پھر تسبیح ہے، پھر اخلاص ہے، پھر تسلیم ہے، پھر دعا ہے، شہادت ہے، درود ہے، حمد ہے، تمجید ہے، اور پھر دعا ہے۔ اتنے مختصر وقت کے اندر آپ یہ سارے کے سارے اذکار کیے جا رہے ہیں۔ جس شخص کی نماز کی طرف توجہ ہوگی وہ کس لطف میں ہوگا، اور جس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ 40 قسم کے ذکر کر کے 1 منٹ کے اندر آگے جا رہے ہو، وہ کیسا شخص ہوگا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کا اس محبت کے ساتھ ذکر کرتے کرتے نماز ادا کر کے کہ میں نے شروع کیا تو اللہ کا نام، میں نے اختتام کیا تو اللہ کا نام، میں نے پڑھا تو ہر جملے پہ اللہ کا نام، میں نے اللہ کے ساتھ اتنا ذکر کیا، اتنا ذکر کیا، اتنا ذکر کیا کہ اللہ کا میں ذکر ہی کرتا رہا، میں ذکر کرنے کے بعد میں سلام پھیروں تو میرا اس ذکر، میری زبان کہے گی کہ جس زبان سے اللہ کا ذکر کرتے آئے ہو کس گناہ کی طرف جا رہے ہو، واپس پلٹو۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جب نماز میں کیفیت طاری ہوگی وہ نماز بندے کو پکڑ لے گی کہ اللہ کا ذکر کرتے کرتے کس گناہ کی دلدل میں جا رہے ہو۔ یہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ کے ذکر سے وہ بندے کے دل کے اوپر، اس کے دماغ کے اوپر، اس کے نقش پہ، اس کے شعور پر، عقل پر اللہ کی ذات چھا جاتی ہے۔ پھر اس کو شرم آتی ہے کہ میں 5 دفعہ اللہ کا ذکر کرتا جاؤں اور 6ٹھی دفعہ میں جا کے میں گناہوں کی دلدل میں جا کے میں جا بیٹھوں، میں وہاں پہ فحاشی کا شکار ہو جاؤں، میں گناہوں کا شکار ہو جاؤں، میں اللہ کا اتنا ذکر کرنے کے بعد دکان میں جاؤں تو میں حرام کام کرنا شروع کر دوں۔ جو نماز کی اس کیفیت میں ڈوب جائے گا اس کی نماز اس کو گناہوں سے روک لے گی، اس کا ذکر اس کو شرم دلا دے گا، اس کا ذکر اس کے لیے استقامت بن جائے گا۔ جس کو پرواہ ہی نہیں، الفاظ کا احساس ہی نہیں، وہ جائے جو مرضی کرتا رہے، اس کو نماز کام نہیں آئے گی۔ جو لہریں نماز میں بنیں گی وہ نماز کے باہر نور بنے گا، جو پھول نماز میں سجیں گے اس کی مہک نماز سے باہر نظر آئے گی، جو قطرے نماز میں جمع ہوئے تھے وہ سمندر بن کے نیکیوں کا وہ نماز کے بعد اس کے ساتھ چلے گی۔
یہ نماز کے جو الفاظ ہیں، ان نماز کے الفاظ پہ ایک ایک جملے پہ رکنا سیکھیے. سبحانک، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. ایک ایک جملہ رب کی شان ہے. میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، آپ کے گھر مہمان جاؤں تو میں آپ سے یوں کہوں، آپ بہت اچھے ہیں، بہت زیادہ کمر کر، آپ کو میری بات سمجھ نہ آئے، آپ کہیں کیا حرکت کر رہے ہیں. لیکن اللہ کی شان بیان کر رہے ہوں، میٹر اتنا تیز چل رہا ہو کہ میٹر کی سوئی آخر تک گئی ہو کہ بندہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں. یہ کیفیت ہے یا نہیں؟ بتائیے تو صحیح. میں آج کے خطبہ جمعہ میں تیز گفتگو کرنا شروع کر دوں، آپ سب لوگوں نے شور مچا دینا ہے کہ کیا ہو گیا ہے. اور اللہ کو مخاطب کیے جا رہی ہے قوم، اس کا احساس کوئی نہیں. نمازیں یاد کروائیے، تلفظ ٹھیک کروائیے، لیکن اس کے پیچھے جو پیغام ہے، جو روحانیت ہے، اس سے محروم کیوں ہوتے ہیں؟ یہ جتنا بھی نماز کے حوالے سے جو راز ہیں، یہ آگے اگلے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ اس پہ بات چلتی رہے گی. لیکن یہاں پر آپ لوگ گھر میں جا کے یہ کام ضرور کیجیے گا، نماز کے الفاظ لکھ کے اس میں اللہ کا ذکر تلاش کریں، انڈر لائن کریں، اس کو خوبصورت سا دائرہ لگا دیں. جب اللہ کا ذکر آپ جا کے نماز میں تلاش کریں گے نا، تو جو لفظ آپ کے سامنے ابھریں گے، جو نظر آئیں گے، اس میں ہوگا اللہ، وہ وہاں پہ لفظ آئے گا رب، کبھی آئے گا ربی، کبھی آئے گا اللہم، کبھی آئے گا سبحانک، کبھی آئے گا حمدک، کبھی آئے گا اسمک، کبھی آئے گا جدک غیرک، کبھی آئے گا الحمدللہ، کبھی آئے گا انعمت، کبھی اللہ کا ذکر آئے گا ایاک، کبھی آئے گا ربی الاعلی، کبھی آئے گا ربی العظیم، کبھی آئے گا للہ، کبھی آئے گا رحمت اللہ، کبھی آئے گا برکاتہ، کبھی آئے گا عباد اللہ، کبھی آئے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ ساری کی ساری کے سارے الفاظ مسلسل انسانی سوچ کر جو نماز پڑھ رہا ہو اس کے ذہن پہ لہریں بنتی جائیں گی. یہ لہریں شعور اور لاشعور میں جا بستی ہیں، یہ اللہ کا قرب عطا کر دیتی ہیں. جب بندہ اس طرح اللہ کے ذکر میں ڈوبنا شروع ہوتا ہے، اس کو اس وقت محسوس ہوتا ہے کہ میرا رب تو مجھے دیکھ رہا تھا، اب میرے پہ بھی ایسی کیفیتیں آ رہی ہیں گویا کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں. کأنک تراہ، نماز میں اس طرح ڈوب جاؤ، وہ مرحلے مل جاتے ہیں. شرط یہ ہے کہ نماز اس طرح ادا کر رہے ہو کہ گویا کہ تم اس کے دیکھ رہے ہو، اس سے بول رہے ہو، اس سے بات کر رہے ہو. تو ادب سے تو کرو، چاہت تو دکھاؤ. بندوں کے ترلے منتیں کرتے ہیں، اس رب کے سامنے بھی تو پتہ لگے بندہ محتاج ہے، پیار سے بات کر رہا ہے. ادھر نرمی کرتے ہو لوگوں سے نکلوانے کے لیے، تو اس کے سامنے تو انتہائی عاجزی میں چلے جاؤ. یہاں پر ٹھہر ٹھہر کے درخواست کے ایک لفظ تیار کرتے ہو، اس کے سامنے جو پیش کر رہے اس کے لفظ اس نے بتا دیے، لیکن اچھے طریقے سے پیش تو کرنا شروع کر دو. کأنک تراہ، گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. یہ کیفیتیں اور بھی بہت سی وجہ ہو سکتی ہیں، لیکن بنیادی وجہ کیا ہوگی؟ جب نماز کے الفاظ کے ساتھ جڑے ہوں گے. نماز کے الفاظ کا اگلا جو راز اگلے خطبہ جمعہ میں آئے گا. نماز کے ان سارے الفاظ کا ایک خلاصہ اور بھی ہے، اور وہ خلاصہ میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں. لیکن میری خواہش یہ ہوگی کہ اگلے جمعے سے پہلے ڈھونڈ کر آپ لائیں. ذہن میں نے آپ کا اس طرف موڑ دیا، اس طرف آپ سوچنا شروع کر دیا. کچھ سوچیں گے تو بہت آگے جائیں گے، کچھ سوچیں گے تو گھومیں گے پھر آگے جائیں گے. یہ انسانی ذہن کی ایک نفسیات ہوتی ہے. نئی بات سنتا ہے، سوچتا ہے کیا ہے، آہستہ آہستہ پھر وہ چیز سمجھنا شروع کرتا ہے. لیکن اگلے خطبہ جمعہ سے پہلے میری یہ خواہش ہوگی، جو جس طرف آپ کا ذہن لے جایا گیا ہے اس میں جو اگلے راز آنے ہیں، ان میں سے ایک راز میں پہلے بتا دیتا ہوں کہ نماز کے سارے الفاظ میں ایک اور پہلو ہے، ایک اور تعلق ہے، اور وہ تعلق ہے میں اور تم، میں اور وہ، آپ اور میں اور تم. سارے الفاظ کے اندر آپ کو یہ چیز نظر آئے گی. میرے بتانے سے پہلے آپ نے خود ڈھونڈنی ہے، نمازوں میں سوچنا ہے.
اور بات سنیے گا، جب نمازیں پڑھ رہے ہوں اس طرح کی باتیں سوچنا بھی عبادت کا حصہ ہے۔ مجھے قرآن کریم کے جو بہت سے راز ملے ہیں، اور اللہ کی توفیق سے جس کی وجہ سے میں وہ نظام بنا سکا ہوں، اللہ کی توفیق سے، جو آج پورے پاکستان کی جگہ جگہ پر یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، اسکول میں اس کے لیے لوگ قرآن سمجھ رہے ہیں، مجھے اس میں سے اکثر باتیں نماز پڑھاتے ہوئے سمجھ آتی ہیں، قرآن پڑھاتے ہوئے سمجھ آتی ہیں۔ یہ جو الفاظ کا میں بات کی، یہ اس پہ توجہ دینا نماز کے دوران سوچنا عین عبادت ہے۔ وہ یکسوئی میں اضافہ کرتا ہے، وہ خشوع میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ الگ میں ہوم ورک نہیں دے رہا، آپ نماز شروع کریں اللہ اکبر، کیا تسلی ہے، میں نے رب کے نام سے یہ عبادت شروع کی ہے۔ اتنا سا احساس کہ رب کے نام سے عبادت شروع کی ہے اور رب کے اختتام پہ کرتا ہوں، یہ ایک بات ہی۔ پچھلے 2 ہفتوں میں کتنے لوگ ملے، بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہماری نمازوں کی کیفیت صرف اس ایک نقطے سے ہمیں توجہ ملی ہے۔ نہ جانے لوگ کتنے محروم ہوتے ہیں، ہمارا ایک قطرہ ان کو کتنی پیاس بجھا دیتا ہے۔ آپ لوگ بھی بچوں کو نمازیں یاد ضرور کروائیں، پڑھوائیں ضرور، لیکن پہلے نماز کی محبت بتائیں، اس لیے پیدا ہوتی ہے۔ یہ نماز کے جتنے الفاظ ہیں اس میں ایک کہانی ہے، میں اور آپ اور میں اور وہ، تم اور میں، اس کے علاوہ کوئی تیسری بات ہے ہی نہیں۔ وہ ڈھونڈنی آپ نے ہے۔ جب آپ خود ڈھونڈیں گے نا، اپنا ذہن استعمال کریں گے، اور لوگ ذہن استعمال کرنے میں تیار نہیں ہوتے، اس لیے جو ذہن استعمال کرتا ہے وہ عالم ہوتا ہے، اور عالم کا رتبہ عام بندے سے بہت بلند ہوتا ہے۔ آپ بھی ذہن استعمال کریں۔ لوگ کہتے ہیں جزاک اللہ خیرن، یہ استعمال نہیں کرتے، یہ استعمال کریں گے، امت نکل آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، اے اللہ ہم سب کو اپنی نمازوں میں اخلاص عطا فرما دے، خشوع عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنا ذکر ہماری زبانوں پہ جاری فرما دے، جو تیرا ذکر کریں اے اللہ وہ ہمارے رفع درجات کا باعث ہو جائے، ایسا ذکر عطا فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسولہ۔ نماز کی کیفیتوں میں اضافہ کرنے کے لیے، اس میں اس کو پختہ کرنے کے لیے ایک اہم بات یاد رکھیے، خاص طور پر وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نماز سکون سے نہیں پڑھ سکتے، ہم نماز تیز تیز پڑھتے ہیں، چاہتے ہیں سکون سے پڑھیں، تو ہم کیا کریں؟ جس کو یہ شکایت ہو کہ میں نماز کو ہر کام تسلی سے کرتا ہوں، نماز کی دفعہ میں پوری اپنی سپیڈ پہ جا رہا ہوتا ہوں، تو میں کس طرح اپنی نماز میں سکون اور ٹھہراؤ پیدا کروں؟ ایک چیز کو کنٹرول کر لیں، نماز اس سے آپ کی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس ساری نماز کو جو نماز کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے عمل، وہ آپ کی زبان ہے۔ یہ زبان، اس سے تسبیحات تیز تیز کریں گے، آپ کو سجدہ تیز کرنا پڑے گا، رکوع تیز کرنا پڑے گا، سب چیزیں یہاں سے کنٹرول ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہ بذات خود کہیں اور سے کنٹرول ہوتی ہے، وہ ایک الگ بات کسی اور دن ذکر کروں گا، لیکن نماز کی رفتار کو اگر آپ نے ہلکا کرنا ہے، کنٹرول کرنا ہے، تو پڑھنا آہستہ شروع کر دیں۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایک شکل یہ ہے، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ بھی نماز ہے، وہ بھی ہے۔ یہ اللہ بہتر جانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی شخص نے ایسی نماز پڑھی تھی تو آپ نے کہا تھا واپس جاؤ، جا کے نماز پڑھو، تمہاری نماز کوئی نہیں ہوئی۔ میں نہیں کہتا کسی کے عمل کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، لیکن ہمیں ان سے یہ پتہ لگتا ہے کہ جو اس طرح نماز کو پڑھے گا وہ پڑھ کے بھی بے نماز ہے، وہ نماز ادا کر کے بھی اس کے اجر میں نہیں لکھی گئی۔ اور پھر بلکہ حدیث میں ایک جگہ کہا گیا جو بدترین چور ہے وہ ہے جو نماز کے حق پہ ڈاکہ ڈالتا ہے۔ اب دیکھیں، جب آپ اس محبت سے اللہ کا ذکر آپ سوچیں گے، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس بندے کو چور، بدترین چور کیوں کہا گیا ہے۔ جو اللہ کا ذکر انسانوں کی طرح ایک معقول طریقے سے نہیں کر رہا، وہ کس کا حق مال کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حق ضائع کر رہا ہے۔ اس لیے نماز کی چوری کو بدترین چوری کہا گیا ہے۔ یہ نماز میں جن ساتھیوں کو ہے کہ ہم نماز سمجھ نہیں آتی، سارے کام تحمل سے کرتے ہیں، لیکن نماز کی دفعہ چھلانگیں لگاتے جاتے ہیں، اس کو کنٹرول کر لیجئے۔ اس کو ویسی زندگی میں کنٹرول کرنا چاہیے، ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے، انسان سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے، اللہ ہمیں لساناً ذاکر عطا فرما دے، قلباً خاشع عطا فرما دے،
علما نافع سے مالا مال کر دے۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلی وبالصلاة والسلام علی النبی الحبیب المصطفیٰ۔ اللہم آت نفوسنا تقواها، اے اللہ ہم سب کو تقوی عطا فرما دے۔ وزکیها، اے اللہ ہم سب کے نفس کو پاک فرما دے۔ انت خیر من زکاها، اے اللہ پاک کرنے والے تو آپ ہی سب سے بہترین ہے۔ اللہم انت ولیہا مولاہا، اے اللہ ہمارے کل مولا، ہمارے کل کے مولا آپ ہیں۔ اے اللہ ہمارے سب معاملات آپ کے سپرد ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو مقیم الصلاۃ بنا دے۔ جو بے نمازی ہیں اللہ ان کو مقیم الصلاۃ بنا دے۔ جو نمازوں سے غافل ہیں اللہ ان کو الذین هم فی صلاتہم خاشعون بنا دے۔ اے اللہ جو نماز کے بارے میں غفلت کا شکار ہیں والذین هم علی الصلوات دائمون بنا دے۔ اے رب کریم جو گناہوں کا شکار ہے ان کو لفروجہم حافظون بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو قد افلح المؤمنون میں شامل فرما دے۔ اے اللہ قد افلح المؤمنون میں شامل فرما دے۔ اے اللہ گناہوں سے بچا، اے اللہ غلطیوں سے بچا لے۔ جو نیکیاں ہیں قبول فرما لے۔ جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما۔ رب کریم جو تنگ دست ہیں بے حساب عطا فرما۔ اے اللہ یہاں پر موجود ہر وہ شخص جس نے بیت اللہ کی زیارت نہیں کی، اے اللہ اس کو بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما دے۔ جو کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں اللہ ان کو اپنا مکان عطا فرما دے۔ رب کریم جو اپنے خاندانوں کا دائم لوگوں کا سہارا ہے اللہ ان کو بے حساب عطا فرما۔ جن کے گھروں میں کوئی پریشانی ہے، کہیں کوئی پریشانی ہے اللہ وہ دور فرما دے۔ اے اللہ جو قرآن کی تلاوت سے دور ہیں اے اللہ ان کو قرآن سے محبت کرنے والا، اس کی تلاوت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ جو سنت سے دور ہیں اللہ ان کو سنتوں کا پابند بنا دے۔ رب کریم ہم سب کو امت محمدی کے بنا کر اے اللہ ہم سب میں محبت پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں قرآن اور حدیث کا فہم نصیب فرما۔ رب کریم پاکستان کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما۔ جو پاکستان سے مخلص ہیں اے اللہ وہ ہمیں عطا فرما دے۔ جو پاکستان سے مخلص نہیں ہیں اے اللہ ان سے ہمیں بچا کے رکھنا۔ یا اللہ یہاں پر موجود بیٹھے حاضر ہر باپ ہر ماں کی اپنے ماں باپ اپنے بچوں کے لیے جو خواہش ہے دعا ہے اللہ پوری فرما دے۔ جو اپنے ماں باپ کے لیے خواہش رکھتے ہیں اللہ وہ پوری فرما دے۔ جو اپنے گھرانوں کے لیے کوئی دعا یا خواہش رکھتے ہیں اللہ وہ پوری فرما دے۔ اے اللہ جو بچھڑے ہوئے ان کو ملا دے۔ رب کریم جو بچھڑے ہوئے ہیں اے اللہ ان کو ملا دے۔ اے اللہ جو بچھڑ گئے ہیں ان کو ملا دے۔ رب کریم جو تکلیف میں ان کی تکلیف کو ختم فرما۔ جو ظلم سہ رہے ہیں اللہ ان سے ظالموں کا اللہ ان سے دور ہٹا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔